بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلاس نمبر 2 میں علمی پوائنٹ نمبر 18 کے عنوان سے مرزا نے مصحف عثمانی کا پس منظر، تعارف اور اس کی اہمیت بیان کی اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا۔ اب اگلا پوائنٹ، علمی پوائنٹ نمبر 18، وہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو قرات ہے، اس کو قریش کی قرات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کر کے باقی ساری کی ساری جو ڈائلیکٹ تھے اس میں اگر ریٹن فارم میں بھی تھی وہ سارے کے سارے نسخے جلوا دیے تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ اس کے بعد مرزا نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیا۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آذربائیجان کی جنگ کے لیے، یعنی رشیا کی طرف جب حملہ کرنے لگے حضرت عثمان کے دور میں، تو ہم نے جو رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں کے انڈر آ چکی تھی قادسیہ اور یرموک کے بعد، ان علاقوں میں ہم لوگوں کو ابھار رہے تھے جہاد کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہی قرآن کی صورت کو مختلف ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان آئے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، اے امیر المومنین امت کو تباہی سے بچائیں، امت میں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نسخہ حضرت ابوبکر نے لکھوایا تھا نا، وہ سیدہ حفصہ سے لے کے آؤ۔ اب اگلا جملہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اور جہاں پہ کہیں اختلاف ہے اس معاملے میں تو قریش کی قرات میں ریٹن ریکارڈ رکھو۔ کاش مرزا ان خوش نصیب لوگوں کے نام بھی بتا دیتا جو بخاری کی اسی حدیث کے اندر موجود ہیں، جن کے ذمے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام لگایا تھا۔ اور پھر انہوں نے کئی ایک نسخے لکھوائے، اور یعنی حضرت عثمان کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں دور کے آخری حصے کی بات ہے، میں نے اس لیے 25 سال کا ذکر کیا تھا، وہاں کہ مصحف عثمانی یہ فائنل ہوا، اس لیے ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حضرت عثمان نے لکھوایا۔ جی آپ بتا دیں مصحف عثمانی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان نے اس کو جو ہے وہ قریش کی قرات میں لکھوایا۔ نبی الاسلام کہ یہ جو صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کاش مرزا ان مقدس اور خوش نصیب لوگوں کا نام بھی بتا دیتا جنہوں نے اتنے بڑے کارنامے میں اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔ کم از کم صرف اتنے نام ہی بتا دیتا جو صحیح بخاری کی اسی حدیث میں لکھے ہوئے ہیں کہ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اتنا بڑا کارنامہ مرزا خود تسلیم کر رہا ہے، اور واقعتاً بہت بڑا کارنامہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان تھا، اور وہی مصحفی آج پوری امت کے پاس موجود ہے۔ اور مرزا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ وہ بھی خود فرماتے ہیں کہ اگر میں لکھواتا تو یہ سارا کام میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ایون آپ شیعہ تفسیر بھی اٹھائیں تو شیعہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ قرآن حکیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ امت کا احسان، امت پہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نسخے۔ کاش مرزا ان ہستیوں کا نام بتا دیتا جو اس احسان میں شریک تھے اور جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی تھی۔ خیر، ہم آپ کو صحیح بخاری کی اسی حدیث سے ان ہستیوں کا نام بتاتے ہیں، اور پھر اس حدیث کی کچھ تشریح فتح الباری سے بھی دکھائیں گے جس کو مرزا نمبر 1 شرح کہتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے ان لوگوں کا نام جن کے ذمے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہم کام لگایا تھا۔ وہ ہیں زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 4 ہستیاں ہیں جن کے ذمے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام ذمہ لگایا تھا۔ اگرچہ اور نام بھی دوسری کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ 4 نام مذکور ہیں۔ ان 4 میں سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریشی نہیں ہیں، باقی 3 قریشی ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 3 قریشی حضرات میں اختلاف ہو جائے تو ان قریشی حضرات کی بات معتبر ہوگی اور اسی کے مطابق وہ قرآن کریم مصحف کے اندر لکھا جائے گا۔ ان 3 قریشی حضرات میں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو اسد قبیلے سے ہے، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے ہے،
عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے ہے۔ یہ تینوں قریش کے ہی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ باقی تین حضرات یہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں جنہوں نے مصحف عثمانی تیار کیا تھا۔ پھر ان چار میں سے بھی لکھنے کے اعتبار سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور لکھوانے کے اعتبار سے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار زیادہ نمایاں رہا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، جس کو مرزا خود نمبر 1 شرح کہتا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصعب بن سعد کی روایت میں یہ بات مذکور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے اچھا لکھنے والا کون ہے؟ تو جواب ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عربی زبان کے اندر مہارت کس کو ہے؟ ایک روایت کے مطابق انہوں نے پوچھا کہ فصاحت کس کی زیادہ ہے؟ تو جواب ملا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمایا کہ سعید بن عاص لکھوائے اور زید بن ثابت لکھے۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت لکھی ہے کہ قرآن کی عربیت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سیدھی کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کا لہجہ باقیوں کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھا۔ آگے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو باپ تھا عاص، وہ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک تھا، تو مشرک ہونے کی حالت میں قتل ہوا تھا، اور ان کا جو دادا تھا سعید، وہ بھی بدر سے پہلے مشرک ہونے کی حالت میں مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ باپ مشرک، دادا مشرک، لیکن اللہ نے ان کو اتنا خوش نصیب بنا دیا کہ یہ مصحف عثمانی کے تیار کرنے میں پیش نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دی۔ بہرحال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 سال کی عمر پائی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کے وفات کے وقت یہ 9 سال کے تھے۔ یہ بات ابن حجر نے ابن سعد کے حوالے سے لکھی ہے، اور ابن حجر آگے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی جگہ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ کا گورنر بنایا تھا۔ اور پھر ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ قریش کے سخی لوگوں میں سے تھے، بردبار لوگوں میں سے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہر قوم کا ایک کریم آدمی ہوتا ہے، اور ہمارا کریم جو ہے وہ سعید بن عاص ہے۔ یہ تھی آپ کے سامنے فتح الباری، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک اور کتاب ہے اسد الغابہ، جس کو مرزا خود اہل سنت کی تاریخ کی مین سٹریم کی کتابوں میں شمار کرتا ہے۔ تو اس میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور ایک عجیب بات ان کے حالات میں لکھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انہی سے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، میں نے اپنے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا تھا۔ باقی ساتھ انہوں نے وضاحت کی کہ کوئی مشرک میرے ہاتھوں سے قتل ہو بھی جائے تو میں اسے معذرت نہیں کرتا، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے والد کو قتل نہیں کیا تھا۔ اس پر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اگر آپ قتل بھی کر دیتے تو آپ حق پر ہوتے، میرا باپ باطل پر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ ویسے ان کے والد کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں۔ اب اس جواب سے اندازہ لگائیں کہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی کتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ باپ کے مقابلے میں اسلام کے رشتے کو انہوں نے مقدم رکھا۔ اب ایک طرف تو یہ جذبہ ہے جو بنو امیہ کے ایک فرد سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ مرزے کا جذبہ بھی دیکھتے جائیں کہ اس کا جذبہ کیا ہے اپنے آبا کے بارے میں۔ مرزا نے اپنے کافر آبا پر فخر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کاٹا تھا، ان کو خوب قتل کیا تھا۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے، جدو وہ کافر سن۔ ناظرین آپ خود فیصلہ کریں، ایک طرف بنو امیہ کے ایک فرد کا جذبہ ہے اور ایک طرف مرزے کا جذبہ ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلامی روح کس جذبے کے اندر نظر آتی ہے۔ جی وہ بنو امیہ جن پر مرزا آئے دن بکواسات کرتا رہتا ہے،
ان کے ایک فرد کا جذبہ دیکھیں اور خود مرزے کا جذبہ دیکھیں۔ مرزے کے لیے شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ اس خاندان پر بکواس کرتا ہے جن کے افراد کا یہ جذبہ تھا۔ بہرحال اسد الغابہ میں لکھتے ہیں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ قریش کے معزز اور سخی اور فصیح لوگوں میں سے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصحف تیار کرائے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولید بن عقبہ کے بعد گورنر بنایا تھا کوفہ کا۔ اور آگے لکھا ہے کہ تبرستان کے فاتح ہیں، جرجان کے فاتح ہیں، یعنی یہ علاقے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور فتنے سے الگ رہے تھے اور جمل اور صفین کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی تو پھر ان کے دور حکومت میں یہ مدینہ کے گورنر رہے، اور کبھی معزول بھی ہو جاتے تھے، پھر کبھی بن بھی جاتے تھے۔ پھر آگے سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی کچھ نمونے پیش کیے ہیں اسد الغابہ کے اندر۔ بہرحال اس ساری تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مصحف عثمانی کے تیار کرنے میں کس حد تک نمایاں تھا۔ لیکن مرزا اکثر پورے خاندان بنو امیہ پر بکواس کرتا رہتا ہے، تو ان بکواسات کی زد میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسی مقدس ہستیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو مقام خاندان بنی ہاشم کو حاصل ہے وہ قطعاً خاندان بنی امیہ کو حاصل نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے خاندان بنی امیہ پر بکواس کی جائے۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ خاندان بنی امیہ کے جو افراد غلط ہیں ان کی غلطی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن پورے خاندان پر بکواس کرنا اس کا کیا مطلب؟ اس کی زد میں تو پھر ان جیسی مقدس ہستیاں بھی آ جائیں گی۔ خاندان بنی امیہ کے اندر ایسے صحابہ بھی موجود ہیں جو بدری صحابہ ہیں، ان کا تعارف بھی ہم انشاءاللہ جب موقع ملے گا کرائیں گے۔ تو بہرحال یہاں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے تعارف کروایا، اب ہم مرزے کے کچھ نمونے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ خاندان بنی امیہ پر کس طرح بکواسات کرتا ہے۔ اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ منحوس آدمی، تو نے کبھی اپنے شاگردوں کو یہ بھی بتایا کہ مصحف عثمانی جو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے تیار کرنے میں بنو امیہ کے ہی ایک فرد کا نمایاں کردار شامل ہے؟ اگر مرزے نے یہ بات کبھی بتائی ہے تو مرزے کا کوئی شاگرد اس ویڈیو کا لنک اور وقت ہمیں کومنٹس میں بتا دے۔ اگر مرزے نے یہ بات نہیں بتائی تو اس سے بڑھ کر نمک حرامی کیا ہوگی؟ ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں، اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے۔ بدبخت آدمی، مصحف عثمانی کو تیار کرنے میں حصہ لینا اور نمایاں کردار ادا کرنا یہ تیرے نزدیک بدماشی ہے؟ اور اسی طرح پہلے سمندری لشکر کے لیے جنت کے واجب ہونے کی جو بشارت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ پہلا سمندری لشکر لے جانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کیا یہ نعوذ باللہ بدماشی ہے؟ اس پر ہم باقاعدہ کلپ بنا چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے۔ تو شاید مرزے کے نزدیک یہ بدماشی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے۔ تیرے جیسے گندے دماغ والے آدمی کو لیول کہاں نظر آئے گا؟ لیول پوچھنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، جنہوں نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے انہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ لیول پوچھنا ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ، جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا شام کا۔ لیول پوچھنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، حضور علیہ السلام نے پہلے سمندری لشکر کے لیے جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے تھے۔ لیول پوچھنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہادی مادی ہونے کی دعا کی تھی۔ لیول پوچھنا ہو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ، جنہوں نے مصحف عثمانی تیار کرنے کے لیے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں طور پر ذمہ داری سونپی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود تیرے جیسے گندے دماغ والے آدمی کو ان کا لیول نظر آ ہی نہیں سکتا۔ میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں۔ یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، یہ بیسیکلی بنو امیہ وہ بچڑا ہے جس کی محبت جو ہے نا یہ
ناسبیوں کو پلا دی گئی ہے، ان کو اس سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ بچڑا ہے ان کے لیے۔ آپ کا غصہ بنو امیہ پہ ہے، وہ ہمارا بھی ہے، وہ آپ ضرور نکالیں۔ تو یہ جملہ آپ چینج کریں، آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ۔ اب ہم انشاءاللہ ملیں گے میدان محشر میں انشاءاللہ تعالی حوض کوثر پہ، ہاں جی انشاءاللہ، اور تماشا دیکھیں گے بنو امیہ کا وہاں پہ، سحقن سحقن لمن غیر بعد۔ شاید عام آدمی کو اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی بکواس کر کے جا رہا ہے۔ اس آدمی کو یہ پتہ تھا کہ سحقن سحقن والی حدیث مرتدین کے بارے میں ہے، وہ حدیث اس نے بنو امیہ پر فٹ کر دی، پورے خاندان پر۔ تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ابن عباس کا صحیح بخاری میں قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کو معلوم تھا کہ سحقن سحقن والی حدیث مرتدین کے بارے میں ہے، اس کے باوجود اس نے یہ جملہ بنو امیہ پر فٹ کیا، پورے خاندان پر۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ دبے لفظوں میں اس نے خاندان بنو امیہ پر کیا فتویٰ لگایا ہے۔ کیا یہ سحقن سحقن والا جملہ خاندان بنی امیہ پر فٹ کر کے کیا ان کو مرتد نہیں کہا؟ اب بھی اگر کچھ لوگ اس کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہیں تو ان کی سوچ پر تف ہے۔ جو مسند ابی جعلہ میں اور حاکم میں حدیث ہے، حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں۔ مرزا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، جس حدیث کا حوالہ دے رہا ہے اس میں بنو امیہ کا لفظ نہیں ہے، بنو الحکم کا لفظ تھا۔ اس نے پورے بنو امیہ پر یہ حدیث فٹ کر کے کئی جگہ اپنی ویڈیوز میں بنو امیہ کا نام لے کر کہا کہ بنو امیہ بندر ہیں۔ تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے، ادھر سے بندر بنو امیہ ہے، یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں۔ مرزے کو بنو امیہ کے بغض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم و حیا نہیں آئی۔ حدیث کے اندر کہیں بھی اس حدیث کے اندر بنو امیہ کا لفظ نہیں ہے، بنو الحکم کا لفظ ہے۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس سے قطع نظر اس بحث میں ہم فی الحال نہیں جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا کیا مقصد؟ اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تھا، بنو امیہ کے جو بدماش گورنر تھے وہ زور کی نماز عصر کے وقت پڑھا رہے ہوتے تھے، عصر کی نماز مغرب تک ڈیلے کر دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ کے کسی گورنر سے یہ عمل اگر ثابت ہے تو جہلمی فرقے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا صحیح سند کے ساتھ ثبوت پیش کریں۔ دوسری بات یہ کہہ رہے بنو امیہ کے بدماش گورنر، نعوذ باللہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ کے آدمی ہیں، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر رہے تھے کوفہ کے۔ نعوذ باللہ یہ بدماش گورنر تھے جنہوں نے مصحف عثمانی کو تیار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ نمک حرام آدمی کچھ تو شرم و حیا کر، کچھ تو خوف خدا کر۔ بہرحال مرزے کی کچھ بکواسات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں۔ اس نے نعوذ باللہ بنو امیہ کو بندر کہا ہے، اس نے نعوذ باللہ بنو امیہ کو بچڑا کہا ہے، اس نے نعوذ باللہ بنو امیہ کو بدماش کہا ہے، بنو امیہ کے گورنروں کو بدماش گورنر کہا ہے۔ اس نے سحقن سحقن والی جو حدیث مرتدین کے بارے میں تھی اور اس کو پتہ بھی تھا، وہ حدیث اس نے فٹ کی ہے بنو امیہ پر۔ تو پھر مرزے سے ہم بھی کہتے ہیں اگر تیرے اندر کچھ شرم و حیا باقی ہے تو پھر یہ مصحف عثمانی اپنے سامنے نہ رکھا کر، یہ اپنے ہاتھوں میں نہ لیا کر، کیونکہ اس کو تیار کرنے میں بنو امیہ کے ایک فرد کا بہت نمایاں کردار ہے۔ آخر میں ہم ایک اور شبہ بھی دور کرتے جائیں۔ بعض لوگ مرزے کے چاہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مرزا بنو امیہ کا لفظ بولتا ہے تو مرزے کی مراد بنو امیہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خرابیاں موجود تھیں، جو غلط قسم کے لوگ تھے۔ سارے لوگ بنو امیہ کے مرزے کی مراد نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ شبہ بھی دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی مرزے کی زبان سے۔ مرزے نے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ پورے خاندان بنی امیہ میں 2 آدمی ہیں جو صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ وہ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے۔ یہ 2 بندے جو ہیں نا، حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے۔ یہ 2 اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ۔ مرزے کی اس بات سے کئی سارے حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب مرزا بنو امیہ پر بکواس کرتا ہے تو مرزے کی مراد ان 2 شخصیات کے علاوہ بنو امیہ کے سارے افراد ہوتے ہیں۔ ان میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جو مصحف عثمانی جمع کرنے میں، تیار کرنے میں پیش تھے، اور بھی بدری صحابہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے آ جائیں گے۔ نمبر 2، ہم آپ کے سامنے مرزے کی بکواسات پیش کر چکے ہیں کہ اس نے بنو امیہ کو نعوذ باللہ بندر بھی کہا،
بدماش بھی کہا، بچڑا بھی کہا، اور اسی طرح اور بھی کئی ساری بکواسات تھیں۔ ایک بکواس آپ کے سامنے اور بھی آ گئی کہ اس نے بنو امیہ کو فرعونیوں کے ساتھ ملایا ہے، اور صرف 2 آدمیوں کو اس نے مستثنا کیا، باقی سارے بنو امیہ کو اس نے فرعونیوں کے ساتھ ملا دیا۔ ان میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی سارے بدری صحابہ اور دیگر صحابہ بھی شامل ہیں۔ باقی جہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو ان پر بھی دبے لفظوں میں مرزا بکواسات کرتا رہتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ جب مرزا بکواسات کرتا ہے بنو امیہ کا نام لے کر، تو اس کی مراد ان 2 حضرات کے علاوہ باقی بنو امیہ کے باقی تمام افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے مرزے کا کوئی شاگرد یہ تعویل نہیں کر سکتا مرزے کی باتوں کی کہ اس کی مراد بنو امیہ کے کچھ لوگ تھے جو غلط تھے یا جن کے اندر خرابیاں تھیں، بنو امیہ کے سارے افراد مراد نہیں ہوتے، یہ تعویل اب نہیں چل سکتی۔ اب ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں، ایک طرف بنو امیہ کے خاندان پر مرزے کی بکواسات بھی سن لیں اور دوسری طرف وہ احادیث بھی سامنے رکھ لیں جن میں بنو امیہ کے افراد کی فضیلت اور دین اسلام کی خدمت کے لیے ان کا کردار بیان کیا گیا، جیسے مصحف عثمانی میں سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار وہ آپ کے سامنے آیا۔ پہلے سمندری لشکر کے فضائل صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اس طرح کی اور بھی کئی ساری احادیث موجود ہیں، یہ بھی آپ سامنے رکھیں اور مرزے کی بکواسات بھی سامنے رکھیں، خود فیصلہ کریں مرزا اپنے شاگردوں کو، سادہ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہم آخر میں پھر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو افراد غلط تھے، جن افراد کے اندر خرابیاں تھیں، ان کی خرابیاں بیان کی جائیں، لیکن ان کی وجہ سے پورے خاندان پر اگر بکواسات کی جائیں گی تو اس سے بہت ساری احادیث کا پھر انکار کرنا پڑے گا اور کئی بدری صحابہ اس کی زد میں آئیں گے، بلکہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زد میں آئیں گی۔ اور مرزے کے شاگردوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ آنکھیں کھولیں، مرزے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اچھی طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کلاس نمبر 2 میں مرزا نے مصحف عثمانی کا تعارف کراتے ہوئے جو حدیث بیان کی اس کا بقیہ حصہ تو بیان کیا، لیکن جو حضرات اس خدمت میں شریک تھے مصحف عثمانی کو تیار کرنے میں، ان کا نام اور ان کا تعارف مرزے نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مرزے کو پتہ تھا کہ خاندان بنی امیہ پر بے بنیاد الزامات جو میں نے لگا رکھے ہیں، اگر ان ناموں کا تعارف کراتا ہوں تو ان میں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی کرانا پڑے گا، یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ بنو امیہ کے ایک فرد ہیں۔ تو اس صورت میں مرزے کو پتہ تھا کہ میری کمینگی ظاہر ہو جائے گی، میری بدماشی ظاہر ہو جائے گی، اس لیے مرزے نے حدیث کا وہ حصہ جس میں ان افراد کے نام تھے تو ان کے نام بھی نہیں بتایا اور ان کا تعارف بھی نہیں بتایا، تاکہ مرزے کی کمینگی اور بدماشی چھپی رہے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اس کی کمینگی اور بدماشی ظاہر کر دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔